اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی جانتے ہیں کہ آج 12 ربیع الاول ہے اور اس موقع پر تشیع اور سنی جماعت میں مکتب بریل الفکر کے سے تعلق رکھنے والے بہت سارے، تقریباً بہت سارے نہیں بلکہ جو بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے تقریباً ہر شخص آج کے دن بہت جوش کے ساتھ، بہت ہوش کھوتے ہوئے میلاد النبی منا رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ایک عین عبادت ہے، اسلام کا ایک رکن ہے، اور اس انداز سے ہم اس کا پرفارمنس کر رہے ہیں، آج کے دن ایسی ایکٹیویٹی دکھا رہے ہیں کہ گویا کہ یہ ہمارے اوپر جس طرح عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے اس طرح آج کا دن بھی ہے، صرف یہاں پر نماز پڑھنا نہیں ہے، باقی پورا کپڑے اچھے پہننا، نہانا دھونا، کھانا پکانا، گھومنا، مستی کرنا، اور ایک دوسروں پر واٹس ایپ میں اسٹیٹس میں عید الفطر کے اسٹیٹس لگانا، اور واٹس ایپ میں عید میلاد النبی کے مبارکباد دینا، یہ سب ہو رہا ہے۔ ہم جب تاریخ کے پیچھے جاتے ہیں جہاں سے اسلام کی ابتدا ہوگی، شروعات ہوگی، جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عید میلاد النبی کیا حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا؟ کہ اللہ نے اس کو کرنے کا حکم دیا، کوئی آیت نازل کی کہ ایمان والوں، حضور کے پیدائش کے موقع پر تم جشن مناؤ، عید مناؤ، یہ ہم تمہارے اوپر اس عید کو رکھ دیا ہے، فرض کر دیا ہے، اس طرح کوئی آیت ہے؟ بالکل بھی ہم قرآن میں جب دیکھتے ہیں یہ آیت ہمیں نہیں ملتی ہے۔ کیا حضور کے قول سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آپ کی زندگی میں آپ نے کبھی اپنے نام کا برتھ ڈے کیا، اپنے نام کا عید میلاد النبی منایا، یا پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اس طرح کا کرنے کا حکم دیا؟ جب ہم حضور کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو حضور کی زندگی میں بھی یہ نہیں ملتا، نہ آپ نے خود کیا ہے اور لوگوں کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد زمانہ آتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، نہ انہوں نے اپنی زندگی میں عید میلاد النبی منایا، نہ ان کے بعد حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم، خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان، اور خلیفہ چہارم حضرت علی بن ابی طالب، اور اس کے بعد میں بہت سارے صحابہ کرام آئے، تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد ائمہ کا زمانہ سٹارٹ ہوا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن حنبل، امام مالک اور امام شافعی، ان کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد کے زمانے میں بھی کہیں پر بھی ہمیں اس طرح جشن کرنا کا، عید میلاد النبی منانے کا ہمیں کوئی بھی اس تاریخ میں ہمیں ثبوت نہیں ملتا۔ یہ صرف 200 غالباً 150-200 سال سے یہ چل رہا ہے، وہ بھی کسی ایک وجہ سے شروع کیا گیا تھا، کیونکہ اس ہندوستان کے اندر انگریز کی حکومت تھی، تو ان لوگوں نے اسلام کے خلاف جب آواز اٹھائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی جب کی، ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، تب سے جا کر بہت سارے علماء نے ایک اجماعی طور پر فیصلہ کیا کہ اس ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے تھے، اس کا ایک ذکر ملتا ہے، چونکہ بہت گڑبڑ ہے یہ روایت، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں اگر دیکھتے ہیں تو کئی تاریخ کی کتابوں میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، آج 12 ربیع الاول ہے۔ مگر یہ بات کنفرم ہے کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے تھے۔ پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں 9، کوئی کہتے ہیں 12، لیکن وفات کے بارے میں کنفرم ہے کہ اس تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات کیے تھے۔ تو میں کہاں سے کہاں آ گیا، میں بتانا چاہ رہا تھا کہ انگریز جب آئے تھے تو ان کے دلوں میں حضور، جب انہوں نے اسلام کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، گستاخیاں کی، تو ان مسلمانوں کو اتحاد کرنے کے لیے مسلمانوں میں حضور کی اہمیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہتے ہیں سیرت کو بیان کرنے کا ایک پروگرام منعقد ہوا، کیا گیا فیصلہ کہ ہر سال اس تاریخ کو حضور کی بارے میں، حضور کی سیرت بتائی جائے لوگوں کو، تاکہ حضور کی عظمت اور ان کی سیرت مسلمانوں کے اندر پیدا جانکاری ملے، اور ان کے اندر اسلام کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو۔ تو جب سے چلا آ رہا ہے، بہرحال اگر بیان کوئی کیا جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن
اس کو ایک عید کی جیسا سمجھ لینا، اور پھر اس موقع پر ڈی جے لے کر کے پورے گلی کوچوں میں ٹپوریوں کے جیسا، چھپریوں کے جیسا، کیا کہتے ہیں تھرڈ کلاس جیسے کاما کرنا، پٹاخے مارنا، ڈانس کرنا، ڈی جے میں ڈانس کرنا، پھر وہاں پر پورے روڈوں کو جام کرتے ہوئے جانا اور زور زور سے نعرے لگانا، یہ بالکل 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 اسلام اس کی اجازت ہمیں بالکل نہیں دیتا، کیونکہ اسلام ایک ڈیسنٹ مذہب ہے، اسلام ایک پرسکون والا مذہب ہے، پیس والا مذہب ہے۔ چیخنا، چلانا، ڈانس کرنا، یہ سب چھچندر حرکتیں ہیں جو کہ اسلام اس کے خلاف جاتا ہے۔ اسلام بالکل اس چھچندر حرکتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ کوئی شخص اگر اس طرح کرتا ہے تو یہ بالکل غلط کرتا ہے، ان کو توبہ کرنا چاہیے۔ اور ہمارے جو بریلوی مکتب فکر علماء ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے، اس طرح ڈی جے میں ڈانس کرنا اور پھر یہ ہجڑے والوں حرکتیں کرتے ہوئے روڈ پہ سے میلہ لے کے جانا بالکل غلط ہے۔ وہ بریلوی علماء بھی کہتے ہیں، لیکن وہ دبے دبے انداز میں کہتے ہیں، کھل کر نہیں کہتے۔ جس طرح دیوبندیوں کو کھل کر گالی دیتے ہیں، اہل حدیث والوں کو کھل کر ان کے خلاف بولتے ہیں، اسی طرح آپ بھی اپنے جو ماننے والے ہیں اس طرح جو غلط ایکٹیویٹی کرتے ہیں، غلط پرفارمنس دیتے ہیں اس دن میں، تو آپ کھل کر کیوں نہیں بتاتے جناب؟ آپ ڈرتے ڈرتے کیوں بتاتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر زیادہ کھل کر بولیں گے تو ان کی عوام ہی ان کو پیٹے گی، کیونکہ انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا ایسا حرکت ہے، تو ابھی وہ کھل کر نہیں بول سکتے۔ تو بھائی اللہ کے لیے مار کھاؤ، کھل کے بولو۔ اگر 4-5 تھپڑیں آپ کو ماریں، 4-5 جوتے ماریں، 4-5 ڈنڈے آپ کے اوپر مار کھا لو، کیونکہ آپ نے جو اسٹارٹ کیا تھا آپ اس کی سزا بھی ابھی بھگتو، اور صاف کہو کہ یہ سب غلط ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے سیرت اس موقع پر بیان کرنا چاہے تو وہی منع نہیں کر سکتا ہے، ایسا کہ اس خاص موقع پر نہیں، بلکہ یہ سیرت کو ہر دن بیان کرنا چاہیے، پورے مہینے بیان کرنا چاہیے۔ صرف ایک سال میں ایک دن بیان کر کے چھوڑ دینا اور پورے سال جو ہے ہم دوسروں کے طریقے پر اور دوسروں کے جو فاسق اور فاجر ان لوگوں کے طریقوں کو ہم فالو کر رہے ہیں، یہ سال میں ایک مرتبہ بیان کر کے چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہر مہینہ ہر ہفتے بیان کرتے رہنا، تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔ تو میرے دوستوں، آج دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز بالکل نہیں پڑھتے ہوئے ایک ٹپوری اندازوں میں گلیوں میں کچھوں میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور ایسی آوارہ گردی کر رہے ہیں جیسے کہ ایک تھرڈ کلاس چمار کرتا ہے، ایک دھیڑ کرتا ہے، شاید وہ بھی نہیں کرتا ہوگا۔ یا ہم اس طرح کر کے ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اسلام کتنا اچھا مذہب ہے، جبکہ چیخنا، چلانا، زور زور سے تکبیریں کرنا یہ بالکل ڈسپلن کے خلاف ہے۔ نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کس پرسکون انداز میں ہم نماز پڑھتے ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا سکون کے ساتھ سجدہ، کتنا سکون کے ساتھ رکوع، کتنا سکون کے ساتھ قرات کرتے ہیں، کتنے سکون کے ساتھ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے۔ غیر مسلم جب دیکھتے ہیں نا تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ واقعی ان کی عبادت کی جیسا کوئی عبادت آج تک نہیں، اتنا سکون لگتا ہے۔ لیکن جب یہ دھیڑوں چماروں والا طریقہ اسٹارٹ کرتے ہیں، جو روڈوں پر اس طرح کی ڈانس کرنا، روڈوں پر اس طرح ٹھمکا لگانا، اس طرح ہم چلی چلائے کرنا، ڈی جے لگا کے جھومنا، ساتھ میں عورتوں کو بھی لے کر جانا، پٹاخے مارنا، یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے اور کس نے تم کو کہا ہے؟ جبکہ اس کے خلاف مولانا احمد رضا خان صاحب ہیں، اہل حدیث دیوبندی، یہ تو چھوڑو، اگر بولیں گے تو بولیں گے اہل حدیث دیوبندی ہے یا وہابڑا ہے یا فلانا، بلکہ سنی جماعت کے جو عالم مولانا احمد رضا خان صاحب نے انہوں نے اپنے فتوے میں لکھا ہے کہ بالکل جائز نہیں ہے، بالکل انہوں نے بھی اپنی زندگی میں نہیں منایا۔ بھائی اللہ کے لیے میں واسطہ دیتا ہوں، اس پر غور فکر کرو، یہ سب چوری چمار والا طریقہ چھوڑو، ڈسپلن۔ اسلام ایک پاکیزہ، ایک اچھا مذہب ہے، یہ پیغام لوگوں کو دو، اور اپنے اگر واقعی میں تم کو رہا نہیں جا رہا ہے، جلوس نکالنا ہی ہے، ہاتھ پیروں میں کیڑے کاٹ رہے ہیں، ولولہ ہو رہا ہے، تو ایک کام کرو، اچھے سے کپڑے پہنو، عطر وغیرہ لگاؤ، سرما لگاؤ، ڈھنگ کی ایک ٹوپی پہنو، راستے سے ڈیسنٹ سے جاؤ، آرام سے چلو، درود پڑھتے ہوئے ایک اچھا میسج دو لوگوں کو کہ ہمارا یہ اسلام اور یہ جو ہے پیغام پرسکون والا مذہب ہے، یہ ہمیں تھرکنا نہیں سکھاتا، ناچنا نہیں سکھاتا، ڈسکو بانگڑا کرنا نہیں سکھاتا، بلکہ ہمیں یہ سکون اور پیس والا مذہب ہے، اس مذہب کے ماننے والا ہے۔ اس طرح کا تم یہ کرو، اگر کرنا چاہے تو، ورنہ نہیں کرنا یہی بہتر ہے۔ اگر نہیں کیڑے کاٹ رہے ہیں، دماغ میں کیڑا گلگلا رہا ہے، دماغ میں جو ہے اتھل کود ہو رہا ہے، نہیں کرنا ہی ہے، کچھ تو کرنا ہی ہے، تو اس طریقے کم سے کم
اس طرح کر لو، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارا ایک میسیج غیر مسلموں بھائیوں کے لیے ایک اچھا میسیج پہنچے، وہ بھی اسلام کے قریب آ سکیں۔ اگر میری بات میں کوئی غلطی ہے، میں نے کچھ غلط بڑنگ دڑنگ کہہ دیا ہو تو کمنٹ باکس میں میری اصلاح کریں، انشاءاللہ تعالی میں اپنی اصلاح کروں گا، اور میں نے جو اس باتوں کو آپ کے لیے کہا ہے اس پر غور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔